بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے اقسام۔ تو افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے 5 قسم ہیں۔ نمبر 1 نوع، نمبر 2 جنس، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ اور نمبر 5 عرض عام۔ ان کی وجہ حصر سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک مقدمہ سمجھ لیں۔ یہ وجہ حصر کے اندر بھی اور ان کی تعریفوں اور مثالوں کے اندر بھی یہ تمہیدی مقدمہ ممد اور معاون ہوگا۔ وہ تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ مثلا انسان یہ کلی ہے اور اس کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور زید، عمر، بکر یہ انسان کے افراد ہیں، ان کی بھی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور تشخص ان افراد کی ماہیت اور حقیقت کو عارض ہے۔ اس تشخص کی وجہ سے پھر افراد کے اندر فرق ہوتا ہے۔ انسان کے افراد کی ماہیت اور حقیقت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کے تمام افراد کی حقیقت اور ماہیت حیوان ناطق ہے۔ تو اب انسان کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے، اور انسان کے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ ان افراد کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق یہ زید، عمر، بکر کی حقیقت کے اندر داخل ہے، اور ضاحک ماشی یعنی ہنسنے والا، چلنے والا یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہے۔ تو حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت کے اجزاء ہیں، اس کی حقیقت کے اندر داخل ہے۔ ضاحک اور ماشی یہ عرض ہیں اور اس کو عارض ہے۔ اب اس تمہیدی مقدمہ کے بعد ہم وجہ حصر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو وجہ حصر یہ ہے کہ کلی کو جب اپنے افراد کی نظروں دیکھیں گے، افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو کلی 3 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یعنی جو کلی کی حقیقت ہے افراد کی حقیقت بھی وہی ہے، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں ہوگی۔ ابتداءً آپ 2 قسمیں کر لیں کہ کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا عین نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نوع کہتے ہیں۔ جیسے انسان ہے، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور انسان کے جو افراد ہیں وہ ہیں زید، عمر، بکر۔ ان افراد کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے جن کو تشخص عارض ہے، تو حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو اب انسان کلی کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے اور اس کے افراد کی حقیقت بھی حیوان ناطق ہے، لہذا انسان کو کہیں گے کہ انسان یہ اپنے افراد زید، عمر، بکر کی نوع ہے۔ دوسری صورت، اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی، حقیقت کا جز بنے گی، یا افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوگی، جز نہیں بنے گی بلکہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو تو پھر کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمام مشترک ہو تو ایسی کلی کو جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان انسان کے لیے، کیونکہ انسان اور فرد کے درمیان جتنے اجزاء مشترک ہیں، یعنی جوہر، جسم، مطلق، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، تو ان میں سے کوئی جز مشترک حیوان سے خارج نہیں ہے بلکہ یہ سارے کے سارے اجزاء مشترکہ حیوان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تمام مشترک کی مزید وضاحت وجہ حصر کے بعد انشاءاللہ کی جائے گی۔ اور اگر کلی تمام مشترک نہ ہو، افراد کی حقیقت میں داخل تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، تو اس کو فصل کہا جاتا ہے، جیسے کہ ناطق یہ صرف انسان کی حقیقت کے اندر پایا جاتا ہے اور کسی دوسری حقیقت کے اندر یہ نہیں پایا جاتا، یہ سرے سے مشترک ہی نہیں ہے۔ جب مشترک نہیں تو تمام مشترک بھی نہیں، اس لیے ناطق کو فصل کہیں گے۔
دوسری صورت کہ کلی نہ تو اپنے افراد کی حقیقت کا نہ ہی داخل ہو بلکہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بلکہ ایک حقیقت کے فردوں میں بھی پائی جائے گی اور اس کے علاوہ اور حقیقت کے افراد کے اندر بھی پائی جائے گی۔ اگر کلی ایک حقیقت کے فردوں کے ساتھ خاص ہو تو اس کلی کو خاصہ کہا جاتا ہے، جیسے ضاحک انسان کے لیے، کیونکہ ضاحک انسان کی حقیقت سے خارج ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق، تو ضاحک انسان کی حقیقت سے خارج ہوا، اور یہ صرف اور صرف انسان کے افراد کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور حقیقت کے افراد کے اندر ضاحک نہیں پایا جاتا، اس لیے ضاحک کو انسان کا خاصہ کہیں گے۔ اور اگر وہ کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہے لیکن ایک حقیقت کے فردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کے فردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور حقیقت کے افراد کے اندر بھی وہ پائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عرض عام۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ معاشی کا معنی ہے چلنے والا، تو چلنے والا یہ جو صفت ہے یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور معاشی ہونا یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، اور یہ انسان کی حقیقت کے فردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت انسان کے افراد کے علاوہ دیگر حقیقتوں کے افراد کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھی چلتے ہیں، جس طرح کہ گدھا ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، وہ حیوانات وہ بھی چلتے ہیں، اس لیے معاشی کو ہم کہیں گے کہ معاشی انسان کے لیے عرض عام ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ وجہ حصر کے اندر لفظ آیا تھا، جنس اور فصل کی جب وجہ حصر بیان کی جا رہی تھی کہ کلی اپنے افراد کی حقیقت میں اگر داخل ہو تو وہ کلی دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمام مشترک ہو تو یہ جنس ہے، اور اگر تمام مشترک نہ ہو تو یہ فصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام مشترک کسے کہتے ہیں؟ تو تمام مشترک ایسے جزء مشترک کو کہتے ہیں دو ماہیتوں کے درمیان پایا جانے والا ایسا جزء مشترک ہے کہ ان ماہیتوں کے اندر جتنے بھی اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں ان اجزاء مشترکہ میں سے کوئی جز مشترک اس سے خارج نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پر جس طرح انسان ہے، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور حمار یعنی گدھا اس کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو اب ان دونوں کی ماہیتوں میں آپ دیکھیں کہ حیوان مشترک ہے، انسان کی حقیقت کے اندر بھی حیوان ہے اور حمار کی حقیقت کے اندر بھی حیوان ہے، تو حیوان ان دو ماہیتوں کے درمیان یہ جزء مشترک ہے۔ اب دیکھیں ان دو ماہیتوں میں جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہیں ان میں سے کوئی جز مشترک اس حیوان سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ان دو ماہیتوں کے اندر جو اجزاء مشترکہ ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 جوہر، نمبر 2 جسم مطلق، نمبر 3 جسم نامی، نمبر 3 حساس، اور نمبر 5 متحرک بالارادہ۔ یہ دونوں ماہیتوں کے اندر اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح انسان جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہے، اسی طریقے سے حمار بھی جوہر، جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہے ان میں سے کوئی جز مشترک حیوان سے خارج نہیں ہے، کیونکہ حیوان بھی کہتے ہیں جوہر، جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ کو، یعنی کہ یہ جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہیں یہ سارے کے سارے حیوان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم حیوان کو کہیں گے کہ حیوان یہ تمام مشترک ہے۔ اور جو کلی تمام مشترک نہیں ہوتی اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سرے سے مشترک نہ ہو تو اس کو بھی کہیں گے کہ تمام مشترک نہیں ہے، جس طرح کہ ناطق ہے، ناطق یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے اور صرف یہ انسان کی حقیقت میں پایا جاتا ہے، انسان کے علاوہ اور کسی حقیقت کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ سرے سے مشترک ہی نہیں ہے، صرف انسان کی حقیقت میں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ناطق یہ تمام مشترک نہیں ہے۔
نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، یعنی دو ماہیتوں کے اندر پایا تو جائے کہ اندر جتنے اجزاء مشترکہ ہیں ان میں کوئی جز مشترک اس سے خارج بھی ہو، اس کو کہیں گے کہ تمام مشترک نہیں ہے۔ جس طرح کہ مثلا حساس ہے، حساس ہونا یہ انسان کی حقیقت کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور حمار کی حقیقت کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو حیوان کے اندر حساس ہونا پایا جاتا ہے، کیونکہ حیوان کی حقیقت ہے جوہر جسم نامی حساس، تو حساس آ گیا حیوان کے اندر۔ حساس حیوان کی جز ہے اور حیوان یہ انسان کی جز ہے۔ اسی طریقے سے حمار کی حقیقت بھی ہے حیوان ناہق، تو حیوان یہ حمار کی جز ہے اور حساس یہ حیوان کی جز ہے، لہذا حساس یہ حمار کی بھی جز ہو گیا۔ اب حساس انسان کی بھی جز ہے اور حساس یہ حمار کی بھی جز ہے، تو یہ جز مشترک تو ہے کہ انسان کی حقیقت کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے حساس ہونا اور حمار کی حقیقت کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ جز تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ انسان اور حمار کے اندر جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہیں وہ سارے کے سارے حساس کے اندر داخل نہیں ہیں، بلکہ اجزاء مشترکہ ایسے ہیں جو حساس سے خارج ہے۔ مثلا جوہر دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے آپ جسم دیکھ لیں اور اسی طریقے سے جسم نامی دیکھ لیں، یہ حساس ہونے سے خارج ہے۔ تو لہٰذا ہم حساس کو کہیں گے کہ حساس یہ تمام مشترک نہیں ہے انسان کے لیے، لہٰذا جس طرح ناطق انسان کے لیے فصل ہے اسی طریقے سے حساس یہ بھی انسان کے لیے فصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے 5 اقسام کی وجہ حسر اور ان کی مثالیں سمجھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ آج کا ہمارا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وجہ حسر کو اچھی طرح ضبط کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ اگلا جو سبق ہے وہ آج کے سبق کے اوپر ہی موقوف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے